جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اگر اس وظیفے کا اہتمام کیا جائے تو آپ کے بہت سارے ایسے معاملات اور مسائل حل ہو جائیں جن کے لیے آپ پریشان رہتے ہیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے اور یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا اور اس کا جا بجا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے پر وعدہ فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا وعدہ فرمائے تو وہ کام اس میں شک کی گنجائش ہے ہی نہیں، اور جو کام اللہ کے کلام میں ہے اس میں بھی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے نجی مسائل ہیں، رزق کا مسئلہ ہے، اس میں ہم سب سے پہلے پریشان ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ بے اولاد ہیں وہ اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ کسانوں کی پریشانی یہ ہے کہ ان کے نہروں میں پانی کم نہ ہو اور بارشیں ہوں، اس کے لیے وہ پریشان رہتے ہیں، ان کی فصل نہ خراب ہو جائے۔ اسی طرح ہم میں سے ہر کوئی صحت کے معاملے میں پریشان ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی پریشانیاں ہیں، تمام کی تمام پریشانیاں اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کو دور فرمائیں گے اور بہترین زندگی، چین اور سکون والی زندگی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ اس عمل کو کر کے تو دیکھیں، اس عمل کے اندر بہت زیادہ تاثیر ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اثرات رکھے ہیں۔ وہ عمل یہ ہے کہ ہم ہر وقت استغفار کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ اتنا پسند ہے کہ جو معافی مانگتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ تو جو کوئی اللہ سے معافی چاہتا ہے، اللہ کو وہ شخص بہت زیادہ پسند ہے۔ حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اتنے گناہ ہو جاتے ہیں کہ زمین بھی بھر جائے، آسمان بھی بھر جائے، پھر وہ ایک دفعہ اپنے منہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ کی شان کریمی ایسی وسیع ہے کہ اس کے ایک دفعہ کہنے پر اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور آسمان پہ چراغاں ہو جاتی ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست میرے سے روٹھا ہوا میرا بندہ، وہ آج اس نے میرے ساتھ دوستی کر لی ہے۔ تو توبہ پر اور استغفار پر اللہ تبارک و تعالی اتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے خوش ہوں تو اس کی تمام پریشانیاں، تمام کی تمام حاجات اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پورا فرماتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، حاجات کو پورا فرماتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالی نے استغفار کہنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اگر تم استغفار کرو گے، سب سے پہلا انعام اللہ یہ دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے تمہارے لیے بہترین رحمت کی بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مالوں میں اضافہ کرے گا۔ وَبَنِينَ، تمہارے بیٹوں میں، تمہارے بچوں میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا، تمہیں بے اولاد نہیں چھوڑے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تو اور تمہارے لیے نہریں بھی جاری کرے گا۔ تو یہ سارے کے سارے وعدے اللہ تعالیٰ نے استغفار پر ارشاد فرمائے ہیں۔ ہمیں استغفار کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود معصوم ہونے کے ارشاد فرماتے ہیں میں کثرت سے استغفار کرتا ہوں۔ میں 70 مرتبہ، 70 سے مراد ہے کثرت سے، کہ میں کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہوں۔ تو استغفار کرنا یہ بہت بہترین عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے بہت ساری خیریں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اس کی خیریں مجھے بھی عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔